पहरा मसाइब का सहरा अकेली है ज़हरा कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. الحمدللہ پچھلے ماہ ازاں میں ہم نے اصول دین کے ٹاپک کے اوپر جو ہے ہمارے 10 لیکچر سیریز کی تھی. انشاءاللہ اس ایام فاطمیہ ہم جو ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے اخلاق کے بارے میں جو ہے جانیں گے. فاطمیہ ہیں اسی لیے شہزادی کا ذکر یقیناً ہوگا اور ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ایام فاطمیہ جو ہے وہ زخم تازہ ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد جو ہے دین اسلام پر کیے گئے. یہ وہ ہے کہ جس میں ہماری ہسٹری ہے، ہمارے عقائد ہے، ہمارے بلیفس ہے، سب کچھ جو ہے ہمارا اس شہزادی کی ذات سے جڑا ہوا ہے. اسی شہزادی کے والد محترم ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کے اخلاق کے اوپر جو ہے ہم نے سیریز 5 لیکچر سیریز کا پلان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ریسنٹ میں کئی جگہوں پر کئی لوگوں نے جو ہے ان کی امیج کو، ان کی پرسنالٹی پر جو ہے انہوں نے کئی برے الزام لگائے، ان کو جو ہے برا بھلا کہا، ان سے جو ان کو جو ہے بیڈ ورڈز کہا، ان کی جو ہے جو امیج ہے اس پر جو ہے ان لوگوں نے کوشش کی کہ وہ جو ہے ایک بیڈ امیج کریٹ کر سکے ہمارے پروفٹ کی. اسی لیے ہم نے ارادہ کیا کہ اس ایام فاطمیہ ہم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بارے میں دیکھیں گے. پچھلے ماہ مبارک رمضان میں ہم نے دیکھا تھا ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں. 14 معصومین کی لائف ہسٹری میں ہم نے رسول اللہ کی لائف پہ 3 لیکچر جو ہے ہم نے کیے تھے اور ان کی لائف کے بارے میں جانا تھا. لیکن یہ جو سیریز ہے اس میں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اخلاق کو، ان کے جو بیہیویئر ہے اس کو دیکھیں کہ ان کا بیہیویئر کیسا تھا، ان کے بیہیویئر کی کیا کیا کوالٹیز تھی، الگ الگ سیکشنز آف سوسائٹیز کے ساتھ، الگ الگ طریقے کے لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا تھا، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے نبی کا اخلاق کتنا تھا. جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے میرے لیکچر کے سٹارٹنگ میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث کا ریفرنس نہج الفصاحہ ہے، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق surely I have been sent to perfect your morals. یقیناً مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں جو ہے تمہارے اخلاق کو
درجے پر لے جا سکوں، اسے بہترین اخلاق بنا سکوں۔ تو رسول اللہ کا بیسک موٹو جو اس دنیا میں تھا، نبوت، یقیناً وہ نبی، سب سے بڑے نبی ہے، اشرف الانبیاء ہے، سب نبیوں کے سردار ہے، اور ان کا جو ہے موٹو تھا کہ اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے، جو قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو جو ہے بھیجا تاکہ وہ اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی راہ کی طرف راغب کرے، ان کو اس کا راستہ بتائے۔ لیکن رسول اللہ کے خود ان کی حدیث جو نہج الفصاحہ میں، وہ خود کہتے ہیں کہ میرا جو موٹو ہے، انما بعثت، شیورلی آئی ہیو بین اپوائنٹڈ، مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے اپوائنٹ کیا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے مورلز کو، لوگوں کے اخلاق کو، لوگوں کے بیہیویئر کو بیسٹ بیہیویئر بنا سکوں۔ سو بیسک موٹو رسول اللہ کا لوگوں کے اخلاق کو سدھارنا تھا۔ تو کیا وہ نبی کہ جس کا بیسک موٹو ان کی خود کی زبانی میں کہ اخلاق سدھارنا ہے، کیا نعوذ باللہ ان کا اخلاق ایسا ہوگا جیسے آج کل کچھ لوگ ان پر جو ہے لگاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے یہاں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ایسے کچھ جو ہے، کیونکہ ہم انہیں معصوم مانتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے انہیں ساری برائیوں سے، سارے گناہوں سے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے اس لیکچر سیریز میں ہم رسول اللہ کی لائف کو دیکھیں گے، ان کے اخلاق کو دیکھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ کا اخلاق کئی لوگوں کو اسلام کی طرف لے آیا، کس طرح رسول اللہ کے اخلاق کی صرف اور صرف ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ دین اسلام کو قبول کیے، اور کس طرح ہم 21 سینچری میں 2021 میں رسول اللہ کے اخلاق سے سیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح ہم ان کی لائف کے بارے میں کس طرح سیکھیں، اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور جانیں کہ ہمارے نبی کا ایکچوئل اخلاق جو ہے کیا تھا۔ یہ ریزن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی امیج کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور صرف اسی وجہ سے اہل بیت علیہم السلام نے اپنے خاندان میں جو ہے جن کے نام تھے وہ میجورٹی جو ہے نام محمد اور علی رکھے جاتے تھے۔ جیسے اگر ہم صرف 12 اماموں کی لسٹ دیکھیں تو کئی اماموں کے نام، جیسے امام محمد باقر، رائٹ، امام ہمارے زمانے کے امام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کا بھی نام وہ ہے جو رسول اللہ کا نام تھا۔ امام محمد باقر کا نام، امام محمد تقی جواد کا نام، یہ سب محمد کے نام سے جو ہے تھے۔ اور امام علی علیہ السلام کے نام سے بھی امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، یہ سب جو ائمہ علیہ السلام ہیں وہ محمد اور علی کو جو ہے اتنا ریپیٹڈلی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ دو اسلام کی بیسٹ شخصیات ہے، بیسٹ پرسنالٹیز ہے یہ دو، کہ جن کے جانے کے بعد، جن کے ہوتے ہوئے بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں نے ان کے کیریکٹر پر، ان کی لائف کے اوپر کوشش کی کہ بری چیزیں ایٹریبیوٹ کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ دین حق کی طرف جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے ان کی طرف جو ہے اٹیچ ہو، کیونکہ جس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اخلاق تھا، لوگ جو ہے ان کی طرف صرف اور صرف ان کے بیہیویئر کی طرف سے ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے کہ ان کا بیہیویئر اتنا اچھا تھا۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام کی حدیثوں میں بھی ہے کہ کبھی بھی جو ہے محمد اور علی ان دو ناموں کو جو ہے تم ترک مت کرنا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر پر اٹیک کیوں کرتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا رسول اللہ کے کیریکٹر پر اٹیک کر کے؟ سنس رسول اللہ کے ٹائم سے، جب رسول اللہ موجود تھے، تبھی بھی لوگ جو ہے انہیں ساحر یعنی کہ میجیشن، مجنون یعنی کہ نعوذ باللہ جو ہے ناٹ ان اے گڈ مینٹل اسٹیٹ، ایسے سب جو ہے ان کو جو ہے الفاظ ان کے لیے یوز کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ کے جانے کے بعد بھی کچھ ایسے رائٹرز ہیں جو بھلے ہی
دین اسلام کو ظاہری قبول کیے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جس سے رسول اللہ کے کیریکٹر پر لوگ انگلیاں اٹھائے، جبکہ رسول اللہ کے بارے میں یہ سب نہیں تھا، یہ سب بعد میں ان کے لیے جو جھوٹے راوی تھے. اس میں کئی پرومیننٹ نام بھی ہے رائٹرز کے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے بری بری باتیں جھوٹ جھوٹ لکھی، ان کے زمانے کے بادشاہوں کے آرڈر پر، تاکہ رسول اللہ کی امیج کو گرا دیا جائے، رسول اللہ کی امیج کو گرا دیا جائے، تاکہ اگر وہ کچھ برا کام کرتے تو وہ لوگ کہیں گے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رسول اللہ بھی ایسا برا کام کرتے تھے، استغفر اللہ، اور اگر وہ کر سکتے تو ہم کر سکتے. تو صرف وہ رولرز، وہ کنگز، وہ کیلفس اپنی امیج کو بچانے کے لیے جو ہے نعوذ باللہ رسول اللہ پر جو ہے ان کے کیریکٹر پر جو ہے اٹیک کرتے تھے. اور آج بھی 21 سینچری میں کچھ ایسے رائٹرز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف پیور انا کی وجہ سے دل میں بغض نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں. تو ہماری ایز مسلمز 21 سینچری میں کیا ذمہ داری ہو سکتی؟ واٹ کین وی ڈو؟ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، کہ جسے اللہ نے جو ہے ہمارے لیے ایک مورل گائیڈ بنا کے بھیجا تھا، ان کی امیج پر اگر کوئی کویسچن کرتا ہے، ان کے کیریکٹر کو اگر کوئی برا بلا کہتا ہے، تو ایز مسلمز ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اسے کیسے ڈیفینڈ کریں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں، خود نالج گین کریں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی. ہم جانیں کہ ہمارے نبی نے اپنی لائف کس طرح بتائی. اگر ہمیں ہی ہمارے نبی کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو ہم دوسروں کو کیا کہیں؟ تو ویری فرسٹ تھنگ از کہ ہم ٹرائی کریں کہ ہم ہمارے پروفٹ، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں اور پہچانیں. ہم نے چھوٹی سی کوشش کی تھی رسول اللہ کی بایوگرافی، ان کی لائف ہسٹری کو کوشش کی تھی چھوٹی سی کہ ہم پڑھیں، تو اس کی لنک جو ہے اوپر یہاں پہ یا نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے موجود ہوگی. کوشش کریں کہ ہم رسول اللہ، اگر آپ نے نہیں سنا تو کوشش کریں کہ سنیں. آڈیو بک میں بھی موجود ہے، نقوش عصمت کر کے ہے، جس کی لنک اوپر اور نیچے ڈسکرپشن میں ہے، کہ جس میں آپ ڈیٹیل میں جو ہے رسول اللہ کی لائف کے بارے میں جو ہے جان سکتے ہیں. فرسٹ تھنگ ہے کہ ہم خود نالج گین کریں. سیکنڈ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیہیویئر کے بارے میں باتیں کریں، گفتگو کریں. اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے پروفٹ نعوذ باللہ ایسے تھے، تو ہم رسول اللہ کا بیسٹ اخلاق ان کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ ہم یہ لیکچرز میں دیکھیں گے کہ کیا کیا رسول اللہ کے ایسے اخلاق تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں، کس طرح بیسٹ آف دا مورلز کو رسول اللہ نے ہمارے لیے پیش کیا ہے، ان کی زندگی کو جو ہے ہم اینالائز کریں. تھرڈ تھنگ، اگر ہمیں لکھنے کا شوق ہے، رائٹنگ کا شوق ہے، بلاگز ہے یا بکس ہے یا ایک شارٹ نوٹ ہے، کچھ بھی جو ہمارے لیے پاسبل ہو وہ ہم لکھیں، بولیں، پڑھیں. اینڈ لاسٹ فورتھ وچ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ، اس کے ہم اپنے کیریکٹر سے رسول اللہ کے کیریکٹر کو ڈسپلے کریں. 40 ایئرس رسول اللہ، 40 ایئرس پہ رسول اللہ کو جو ہے بعثت ہوئی تھی. رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ نبوت کا اعلان کیجئے، لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے ان کی 40 ایئرس کی جو لائف تھی، اس لائف کو رسول اللہ نے ایسا گزارا کہ لوگ جو آس پاس مکہ کے، ابھی تک وہ نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اور ہمارا اہل تشیع کا، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا یہ ماننا ہے کہ نبی کریم کو اللہ نے پہلے سے نبی بنا کے بھیجا ہے. 40 ایئرس پہ صرف انہیں اللہ کی طرف سے ڈائریکٹیو آتا ہے کہ اب آپ اپنی نبوت کو اعلان کیجئے، پھیلائیے. تو جو 40 ایئرس جو تھے نبوت کے پہلے، وہ زندگی میں رسول اللہ نے اپنا کیریکٹر ایسا پریزنٹ کیا کہ آس پاس کے لوگ انہیں صادق اور امین کا ٹائٹل دیتے تھے، یعنی ٹروتھ فل
اور ٹرسٹ وردی، سچا اور امانت دار. ٹرسٹ وردی یعنی کیا؟ فار ایگزامپل اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے اور کہا میں تھوڑے دن بعد آپ سے لوں گا، تو ہم اس چیز کا خیال رکھیں اور اس میں چیٹ نہ کرے، اسے واپس نہ، اس میں سے کچھ خیانت نہ کرے، کوئی چیٹ نہ کرے، اس میں سے کچھ لے نہ لے، اس کا دھیان رکھے. تو رسول اللہ کو یہ دو ٹائٹلز ملے تھے صرف اور صرف ان کے بیہیویئر، ان کے اخلاق، ان کی زندگی کی وجہ سے. تو جو ہم فورتھ تھنگ جو ہم کر سکتے ہیں، جس میں نہ کسی کچھ بڑی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ لکھنے کی ضرورت ہے، بس اپنے کیریکٹر کو، اپنے بیہیویئر کو اتنا بہترین بنائیں، اتنا بیوٹیفل بنائیں کہ لوگ جو ہے کہیں کہ یار یہ اگر مسلم ایسا ہے تو مسلم جو ہے اچھے ہیں، اگر یہ ایسا ہے تو اس کے پروفٹ کتنے اچھے ہوں گے. امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے live amongst people in such a manner that if you die they weep over you and if you are alive they crave for your company. لوگوں کے درمیان اس طرح سے رہو کہ اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تم پر گریہ کرے، اور اگر تم زندہ ہو تو وہ تمہارے ساتھ رہنے کو ترسے، تمہارے ساتھ رہنے کی کوشش کرے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. بی اے سورس آف پرائڈ فار اس، ہمارے لیے ایک زینت بنو، ہمارے لیے ornament بنو، نہ کہ ذلت بنو. ڈونٹ بی اے humiliation for us. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. سو ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ہم اپنے کیریکٹر کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ لوگ جو ہے ہماری طرف اٹریکٹ ہو. لوگ جو ہے کہے کہ نہیں، جو رسول اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کوئی غلط کہہ رہا ہے، نہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر رسول اللہ کے فالوورز کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے تو رسول اللہ کا کیریکٹر کتنا اچھا ہوگا. تو ہماری یہ کوشش رہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح، اپنے بیہیویئر کو اس طرح اچھا بنائیں، ڈسپلے کرے. ہم وہ جب دکانوں میں جاتے ہیں تو ڈسپلے پیسز ہوتے ہیں نا، رائٹ؟ تو ہمارا بھی اتنا ایسا ایز اے ڈسپلے پیس ہم رہنے چاہیے کہ ایک سچا مسلم کیسا ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر جو ہے کیسا ہوتا ہے. لوگ جو ہے رسول اللہ کا بیہیویئر اتنا اچھا تھا کہ لوگ جو ہے انہیں کتنا بھی برا بھلا کہتے تھے، کتنے بھی بیڈ ورڈز کہتے تھے، وہ جو ہے ان کو کچھ غلط طریقے سے جواب نہیں دیتے تھے. جیسے ان کو جو ہے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کو جلدی اٹھا لیا، تو لوگ انہیں ابتر ابتر کہہ کے بلاتے تھے. ابتر یعنی دیٹ ڈاگ، وہ کتا کہ جس کی ٹیل نہیں ہو، جس کی دم نہ ہو. کیوں کہتے تھے؟ اس کا میننگ کیا تھا کہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے ان کی جو نسل ہے، ان کی جو جنریشن ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس کوئی لڑکا اولاد نہیں ہے. رسول اللہ کو بہت ہرٹ ہوا، لیکن رسول اللہ نے کبھی بھی انہیں الٹا رانگ ابیوزو ورڈز نہیں دیا، کچھ الٹا نہیں بولا. تب کیونکہ ان کا دل ہرٹ ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ کوثر نازل کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر میں اللہ نے کہا کہ یقیناً ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، کثرت عطا کی. فصل لربک وانحر، تو اللہ کی عبادت کرو دنوں میں. ان شانئک هو الابتر، اور یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہوگا. آج دنیا میں جہاں دیکھو وہاں سادات موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہہ کے بلاتے تھے، آج ان کی نسل کہیں موجود نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں جو ہے ولید ابن مغیرہ یا جو ہے ابو جہل کی نسل سے ہوں، یا جو بھی ایسا ہے، کوئی ایسا کہتا نہیں ہے. لیکن سادات لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سادات ہیں، ہم سید ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں. جو نسل چلی خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ بی بی سیدہ کی ولادت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے ان کے دشمنوں کی نسل منقطع کر دی
اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو ہے رسول اللہ کی جو نسل چلی وہ آج تک جو ہے 1400 سال بعد بھی موجود ہے۔ لیکن وہی سیدہ، وہی خاتون جنت کہ جس کے بارے میں قرآن میں کئی آیتیں نازل ہوئی، وہی بی بی فاطمہ الزہرا کہ جن کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوا، وہی سیدہ فاطمہ الزہرا کہ جن کی شان میں سورہ دہر نازل ہوا، وہی سیدہ فاطمہ زہرا کہ جن کی شان میں قرآن کی آیات ہی آیات، کتنی آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، اسی سیدہ کے در پر لوگ رسول اللہ کے 28 سفر کو رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، اور رسول اللہ کے جانے کے 3 دن بعد لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لوتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ گئے اور آگ اور لکڑی جمع کی اور کہا کہ ابو الحسن امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو باہر بھیجو، نہیں تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ خلیفہ وقت کا حکم تھا، خلیفہ وقت کا ثانی جو ہے وہ آگے آگے تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کیا تم اس گھر کو جلاؤ گے کہ جہاں میں رہتی ہوں، رسول کی بیٹی رہتی ہے، وہی دروازہ ہے کہ جہاں رسول جاتے تھے تو آخری بار سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخری یہاں سلام کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے یہیں سلام کرتے تھے۔ ملعون جو موجود تھا اس نے کہا کہ ہاں ہم اسی گھر کو جلائیں گے۔ شہزادی نے کہا کیا تم اس گھر کو جلاؤ گے کہ جہاں جبرائیل نازل ہوتے ہیں، جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ کیا تم اس گھر کو جلاؤ گے جہاں حسن و حسین رہتے ہیں؟ وہ گھر کو جلاؤ گے جہاں علی ابن ابی طالب رہتے ہیں؟ دوسرے ظالم نے کہا کہ ہاں میں جو ہے اس گھر کو جو ہے جلاؤں گا۔ اس گھر پر آگ اور لکڑیاں جمع کی، ظالم نے آگ اور لکڑیاں جلا کر دروازے پر زور سے دھکا مارا، سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی۔ دروازے میں جو کیل تھی وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پسلیوں میں، ان کے چیسٹ کے نیچے جو ہے گھس گئی، پیوست ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس ٹائم پر اپنے شی واز پریگننٹ، ان کے جو ہے حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں جناب محسن شہید ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا فضا میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ظالمین اسی دروازے کے اوپر چڑھتے ہوئے، دروازے سے چڑھتے ہوئے، اس جلتے ہوئے دروازہ جو بی بی کے اوپر گرا تھا اس پہ چڑھتے ہوئے گھر میں گھس گئے اور گھر کی توہین کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے پروردگار تجھ سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ان کی ٹوٹی ہوئی قبر کا واسطہ، اے میرے پروردگار یوسف زہرا ولی یاسر حجت خدا وارث زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصرین میں شمار فرما۔ اے میرے پروردگار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں پر اور ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت فرما۔ سیدہ کی برکت سے اے اللہ واسطہ ہے تجھے کہ اس کووڈ-19 اس پینڈمک کو جلد سے جلد ختم فرمائے۔ میرے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پروردگار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر کو دفاع کرنے کی، ان کی زندگی کو دفاع کرنے کی اور ان کی زندگی کو اپنی لائف میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ کل پھر ہم سیم ٹائم پر ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے کہ رسول اللہ کا ایسپیکٹ آف لائف وتھ ان کے ریلیٹیوز، ان کے جو ریلیٹیوز تھے چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو، ان ریلیٹیوز کے ساتھ رسول اللہ کا کیا اخلاق تھا۔ بہت ساری سٹوریز دیکھیں گے، بہت ساری کہانیاں کہ کس طرح رسول اللہ نے جو ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ جو ہے ڈیل کیا، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا تھا۔ انشاءاللہ کل سیم ٹائم ملاقات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔